رکھنے کے بعد بھی بعض دفعہ آدمی سوچ رہا ہوتا ہے یار نہ رکھتا تو اچھا تھا. بعض دفعہ یہ بھی وسوسے آنا شروع ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے. لیکن جو کام کرنا ہی کرنا ہے تو اس میں انسان فارغ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ اس میں ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. تو یہ نہ سوچیں کہ میں کتنے رکھوں گا. خواتین کے جو ایام ہوتے ہیں نا مینسز کے, ان ایام کی حفاظت, ان کو شمار کرنا عورت پہ فرض ہے. یہ خوب سمجھ لیں. آج کل یونیورسٹیوں میں اچھا یہ جو راکٹ والا مضمون تھا نا, یہ بھی میں چھوٹی سی بات بتا دوں کہ یہ جو مسلمان علماء کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ آپ چاند پہ پہنچ رہے کہ نہیں پہنچ رہے. اس کا ہماری یونیورسٹیوں سے تعلق ہے. چاند پہ پہنچنے کے طریقے یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک تصویر آ رہی ہوتی, ایک ویڈیو آ رہی ہوتی, جاپان کے سائنسدان یا امریکہ کے سائنسدان چاند پہ پہنچ رہے ہیں, نیچے کراچی اور لاہور یونیورسٹی کی بھی ویڈیو آ رہی ہوتی کہ وہاں بھی سائنسدان لگے ہوئے ہیں, پروفیسر لگے ہوئے کہ ہم غبارے کو چاند تک کیسے پہنچائیں. چلو پہلا غبارے کا تجربہ کر لیں, پھر راکٹ بھی بھیجیں گے. تو یہ مولویوں کو گالیاں نہ دیا کریں, یہ اپنے سائنسدانوں کو برا بلا کہا کریں, یہ حکمرانوں کو کہا کریں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ یہ مولاناؤں کا ہیڈک نہیں ہے کہ چاند پہ جا رہے کہ نہیں جا رہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی ابھی کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے نا, کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے. ڈاکٹر, ایک ویڈیو آ رہی ہے جس میں ڈاکٹر ویکسین تیار کر رہے ہیں, دوسری ویڈیو آ رہی ہے جس میں کربلا کے واقعات بیان ہو رہے ہیں, تیسری ویڈیو آ رہی ہے کہ اس میں 4 شادیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے, چوتھی آ رہی ہے. تو اب اس میں لوگ کہہ رہے ہیں مولانا لوگ دیکھو کیا کر رہے ہیں, ادھر وہ کرونا کی ویکسین تیار کر رہے ہیں اور ادھر مولانا لوگ کیا کیا الٹی باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی وہ جو ویڈیو, اس میں ایک ویڈیو ایسی بھی آنی چاہیے کہ ہمارے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں کرونا کی ویکسین بنانے کے لیے. تو ہمارے ڈاکٹروں کی سرے سے کوئی ویڈیو آ ہی نہیں رہی ہے, تو پھر یہی ہوگا کہ کیلے کا رخ قبلے کی طرف ہے کہ نہیں ہے. پھر تو یہی ہوگا نا کچھ. بھائی فیس بک والے کو کچھ تو چلانا ہے نا ویورز بڑھانے کے لیے, تو اس کو ہمارے سائنسدان مل ہی نہیں رہے کوئی دھماکے کرتے ہوئے, کوئی راکٹ بھیجتے ہوئے, تو پھر وہ 4 شادیوں کی ویڈیو چلائے گا اور کیا کرے گا. تو یہ مولاناؤں کی ٹینشن نہیں ہے بھائی, یہ ہماری یونیورسٹیوں کا جو نظام تعلیم اور ہمارے حکمرانوں کی کرپشن, انہوں نے ملک کو کھنڈرات میں دھکیل دیا ہے. میں تو کہتا ہوں جو فیس بک پہ ویڈیوز ڈالتے ہیں نا, یہ نہ ڈالا کریں کہ کیلے کا رخ قبلے کی طرف ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو کہ کس چیز میں لگے ہوئے. اصل ویڈیو یہ آنی چاہیے کہ ایک طرف آپ یہ دکھائیں کہ سائنٹسٹ خلائی سیارے بھیج رہے ہیں آسمان میں, وہاں سے چھلانگے مار رہے ہیں, دوسری طرف کراچی کے گٹر کے ڈھکنوں کی تصویریں آنی چاہیے. ڈھکن یہاں کیا ہوئے ہوئے ہیں, کھلے ہوئے. تیسری طرف گدے گھوڑے کی لیدوں کی تصویریں آنی چاہیے, کچرے کے ڈھیر آنے چاہیے, چرسی آنے چاہیے پائپ کے اندر بیٹھے ہوئے. پھر اصل لبرل لوگوں کا اصل چہرہ آئے گا, کیونکہ یہ حکم, یہ جو ملک ہے لبرل لوگوں کے ہاتھ میں, یہ مولاناؤں کے ہاتھ میں نہیں ہے. پھر آئے گا ایک طرف دیکھو سائنسدان راکٹ بھیج رہے ہیں وہاں پہ, اور ادھر کراچی میں گٹر کے ڈھکن لگانے کے لیے بھی حکومت تیار نہیں ہے. تو لوگ سائنسدانوں کا مولویوں سے مقابلہ کروا رہے ہیں, حالانکہ دونوں کی فیلڈ بالکل الگ الگ ہے. نہیں آ رہی میرے خیال. تو آسمان میں خلائی سیارے بھیجنا مولویوں کی فیلڈ تھوڑی. مولوی موٹیویشن کرے گا, آپ کو موٹیویٹ کرے گا کہ سیارہ بھیجنے کے کیا اسلام میں فضائل ہیں, ٹھیک ہے نا, سائنسدان بننے کے کیا فضائل ہیں, ڈاکٹر بننے کے کیا فضائل ہیں, وہ مولانا بیان کرے گا. ہر چیز میں علماء کو برا بلا کہتے ہیں لوگ. دوسری بات یہ کہ فیس بک اور یوٹیوب کی دنیا تو کھلی ہوئی ہے نا, بہت سے لوگ مولانا نہیں ہوتے, مولانا بن کے آئے ہوئے ہیں. تو آپ ہر ایک پر یہ ٹھپا لگا رہے ہیں مفتی ہیں. مفتی عبدالقوی کو بھی لوگوں نے کیا بنا دیا, اتنے فون آئے میرے پاس, مفتی صاحب دیکھیں مفتی عبدالقوی کیا کر رہے ہیں, یہ ہوتے ہیں مفتی. میں نے کہا بھائی اس پہ کون کہاں مفتی لگانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کس نے بولا یہ مفتی ہے؟ کسی کو بھی اٹھا کے مفتی آصف زرداری صاحب کر دو آپ, پھر کہو دیکھو یہ مفتی لوگ کیا کیا کر رہے ہیں. مفتی کا ڈگری کوئی ہمارے ملک میں کوئی سسٹم نہیں ہے, پتھر اٹھاؤ مفتی نکلے گا نیچے سے. اور صرف یہ مفتیوں کے ساتھ نہیں ہو رہا, ڈاکٹروں میں بھی ایسے ہی ہے, جعلی سرٹیفکیٹ کے ڈاکٹر بھرے ہوئے ہیں. اور حکیم تو ہول سے, جس کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے وہ حکیم بنا ہوا ہے. اور اس سے بھی زیادہ ہول سیل کے حساب سے روحانی عامل ہیں, روحانی جن چڑیل بھوت بھگانے والے. وہ تو اتنے ہر ایک کو روحانی علاج آتا ہے. ایک صاحب مجھے دبئی میں ملے کہ میرا روحانی علاج کر دیں. میں نے کہا میرا ایک یوٹیوب پہ وہ ہے کلپ ہے اس بارے میں, بڑے خوش ہوئے. کہتے ہیں اس کلپ کا نام کیا ہے, کلپ کا. میں نے کہا اس کا نام ہے روحانی علاج والوں کا علاج, روحانی علاج والوں کا علاج.
تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، وقت پورا ہو گیا، کہ بھائی دیکھو اللہ کے لیے جب قربانی دو گے نا تو قربانی کے صلے میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، پہل آپ کو کرنی پڑے گی. ایک بالش آپ آؤ گے تو اللہ آپ کی طرف ایک ہاتھ آئے گا، پہل آپ کو. تو اس پہل میں آج یہ عزم کرے سب سے پہلے. میں خواتین کے کچھ بات عرض کر رہا تھا کہ اپنے جو ان کے مینسز کے ایام ہوتے ہیں ان کو عورت پر واجب ہے کہ وہ نوٹ کر کے رکھے، کیونکہ عادت سے اس کا تعلق ہے کہ جتنے دن کسی خاتون کی عادت ہے پھر اگلے مہینے اتنے دن تک وہ ایام شمار ہوں گے. یہ میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جا رہا ابھی. تو بہت سی خواتین پاک ہو جاتی ہیں مگر روزہ چھوڑ دیتی ہیں، بہت سی ناپاک ہوتی ہیں مگر روزہ رکھتی ہیں. تو مسائل کا علم ہے ہی نہیں. بہشتی زیور ایک جامعۃ الرشید نے چھاپی ہے، آسان بہشتی زیور، تسہیل بہشتی زیور کے نام سے. وہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے. اس میں بہت روز مرہ کے مسائل لکھے ہوئے. ہمارے اہل حدیث حضرات اس پہ اعتراضات کرتے ہیں، تو کسی مسئلے پر اعتراض کریں تو میرے سامنے لے کر آئیں. اس کو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اعتراض کرنا آسان ہوتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. ابھی میرا وہ بات ہوئی تھی نا، مناظرہ لوگوں نے نام دے دیا، حالانکہ مناظرہ نہیں تھا. اس میں ہوا یہ تھا کہ وہ یہ بار بار کہہ رہے تھے تقلید یہ ہے تقلید وہ ہے. میں نے کہا آپ بیٹھیں پہلے مجھے بتائیں تو آپ کے ہاں تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو میں پہلے لکھوں گا، پھر اگلی نشست میں ہم اس پہ کیا کریں گے، بحث کریں گے. کیونکہ ایسے ادھر ادھر باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے. تو سامنے بیٹھ کے آپ مجھے ریٹرن لکھ کے دیں، میں پہلے آپ کے دعوے کو سمجھوں گا آپ کا دعویٰ ہے کیا، پھر ہم اس پہ بحث کریں گے. تو محترم نے دعویٰ یہ بتایا کہ کسی کی کو بلا دلیل فالو کرنا کیا کہلاتا ہے، تقلید، اور یہ حرام ہے، ناجائز ہے. تو میں نے کہا کسی کی بھی تقلید و حرام ہے؟ انہوں نے کہا کسی کی بھی تقلید و حرام ہے. وہ موجود ہے، ریکارڈ ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا کوئی تابعی اگر صحابی کی تقلید کرتا ہے بغیر دلیل ان کی بات کو مانتا ہے تو یہ بھی حرام ہے. اب وہ یہاں کی بات کو انہوں نے کیا شروع کر دیا، گھمانا. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھئی آپ نے خود ہی دعویٰ کیا ہے، یا تو آپ دعوے سے رجوع کرو، میں تو موقع دے رہا ہوں آپ کو دعوے سے رجوع کرنے کا، میں کوئی بحث تھوڑی کر رہا ہوں آپ سے. آپ کہہ دو بھائی مجھ سے تھوڑی سی مسٹیک ہوئی تھی تقلید کی ڈیفینیشن کرنے میں، بلکہ اصل میں یہ نہیں بلکہ یوں ہے. تو میں نے کہا تو حدیث کی کتابوں میں بہت سے فتوے صحابہ کے تابعین نے آ کے مسئلہ پوچھا، انہوں نے جواب دے دیا، وہ چلے گئے، نہ انہوں نے دلیل پوچھی نہ انہوں نے دلیل بتائی. تو کہہ رہے ہیں آپ حوالہ پیش کریں. تو میں نے کہا آپ انکار کریں کہ ایسا نہیں ہے تو میں حوالہ پیش کروں گا. نہ انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. میری عادت ہے گل ویلے دی تے پھل موسم دا، ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کی عادت ہے. تو انہوں نے اس کو مناظرہ بنا دیا، بحث کی طرف لے کر چلے گئے. تو مجھے غصہ آیا پھر کہ بھئی میرا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے آئے ہوں. میں کوئی پروفیشنل مناظر نہیں ہوں، نہ میں آپ سے مناظرے کے لیے بیٹھا ہوں، اور میرا دل صاف تھا لہذا میں نے ان کو ریکارڈ کرنے کی بھی اجازت دی. انسان کے دل میں چور ہوتا ہے تو ریکارڈ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اور میں نے ان کو یہ کہا لائیو نہیں کریں، کیونکہ بعض دفعہ انسان کی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ وہ پبلش کرنے کی نہیں ہوتی. لیکن انہوں نے خیر اس کو لائیو بھی چلایا اور جو کچھ ہوا سب کے سامنے. تو گل ویلے دی پھل موسم دا، ٹو دا پوائنٹ بات ہونی چاہیے. تو وہ یہ سمجھ رہے تھے شاید میں ان کو نیچا دکھانا چاہتا ہوں. نہ میں نیچا دکھانا چاہتا ہوں بھائی، میں آپ سے آپ کا دعویٰ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا تقلید کے بارے میں موقف کیا ہے. کہنے تفسیر کی فلاں کتاب میں یہ لکھا. بھائی تفسیر کی کتاب میں کیا لکھا ہے یہ تو مفسر کا موقف ہے نا. میں تو اہل حدیث کا موقف پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا موقف کیا ہے. تو آج کا جو دور ہے نا حق کو سمجھنے کا نہیں ہے، بس ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا وہ ہے. بات کیا چل رہی تھی یہ؟ ہاں میں یہی کہہ رہا تھا یہ جو بہشتی زیور کتاب ہے نا مسائل کی، یہ گھر میں رکھیں. یہ بہت ہندوستان میں اس کتاب کو اللہ نے جتنی مقبولیت عطا فرمائی ہے اتنی مقبولیت کسی دوسری کتاب کو نہیں ملی. جہیز میں خواتین کو یہ کتاب دی جاتی تھی تو جامعۃ الرشید نے آسان کر کے چھاپی ہے. اور اگر کوئی اہل حدیث حضرات کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو مجھے بتائیں کون سا مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ. اور پھر ان سے کہیں کہ آپ ایک ایسی کتاب لے کر آئیں جو قرآن و سنت کے موافق ہو. آپ تو مسائل کی کتاب لکھیں نا، آپ کی تو کوئی ہے ہی نہیں اس طرح کی. یہ فوراً جواب میں کہتے ہیں ہماری کتابیں یہ جو ابو داؤد اور بخاری ہماری ہیں. تو آپ بخاری اور ابو داؤد گھر میں رکھیں اور روز مرہ کے مسائل آپ اس سے نکالیں، آپ کو نہیں ملیں گے. تبھی تو علماء کتابیں لکھتے ہیں کہ آسان کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کا علم کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے. تو آپ لکھ لیں کوئی کتاب، آپ بخاری مسلم سے ہی لکھ لیں. نہ خود لکھ رہے ہیں نہ لکھی ہوئی کتاب، کیڑے نکالنا ہے بس. ابھی وہ مشہور فتنہ پرست نے کیا کیا ہے، وہ میرا ایک
بیان میں ایک نازیبہ الفاظ آئے تھے جس سے میں نے معذرت بھی کی کہ وہ ہے نا مفسرین کے بارے میں میں نے کہا، حالانکہ وہ میرا مقصد مفسرین نہیں، ان کے حوالے، کہ آپ بار بار مفسرین کے جو حوالے دے رہے ہیں تو ان حوالوں کا تذکرہ نہ کریں، آپ سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دیں۔ تو ایک مشہور زمانہ ہے، انہوں نے کیا کیا، توصیف الرحمان راشدی نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، سب کے جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا نکال کے کلپ بنا کے مارکیٹ میں چلا دی۔ تو علماء کی باتوں کو میں جو اس طرح کی نیگیٹو چیزوں کو اگر آپ کتابوں سے جمع کرنا شروع کریں گے اور تقریروں سے جمع کر کے کلپ بنائیں گے تو اس سے معاشرے میں جوڑ پیدا نہیں ہوگا بلکہ توڑ پیدا ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ سب کی دعوت کریں اور آپ بولیں تمہارے ابا نے فلاں سن میں یہ غلط کام کیا، تمہارے چاچا نے فلاں سن میں یہ غلط کام کیا، تمہارے ماموں نے فلاں سن میں یہ غلط کیا، اور تمہاری پھپھو ایک دفعہ پکڑی گئی تھی بھاگ کے، پھر آئی تھی توبہ کر لی تھی لیکن پکڑی گئی تھی، اور تمہاری خالہ کو بھی میں نے دیکھا ہے ٹکٹکی باندھ کے تمہارے چاچو کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سارا کر کے آپ نے ایک دسترخوان پہ سب کو دعوت کی اور یہ کلپ چلا دی اور کہا میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، میرا مقصد امت میں توڑ نہیں ہے۔ واہ واہ، خدا کی قسم مزہ آ گیا۔ تو بعض لوگوں کا یہ کام ہے، فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا، فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا، فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا، فلاں دیوبندی نے اپنی کتاب میں یہ، فلاں بریلوی نے تقریر میں یہ کہا، فلاں اہل حدیث نے تقریر میں یہ کہا، فلاں نے، اور وہ اتنا ملغوبہ بنا کے سب علماء سے لوگوں کو بدگمان کر کے کہا کہ میرا کام امت میں جوڑ پیدا کرنا ہے، میں فرقہ پرستی اور توڑ کو کبھی پنپنے نہیں دوں گا، خدا کی قسم اس سے بڑا لطیفہ دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ مثبت چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان سے۔ علماء اس بارے میں ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ آدمی غلط ہو